کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ ناظرین محترم، معزز و مکرم عزاداران امام حسین علیہ السلام، آج روز عاشور اپنے اختتام کے قریب، عاشورہ کا سورج غروب ہونے چلا، اپنے دامن میں بہت سی مصیبتیں لیے ہوئے، تا قیامت نہ بھولنے والے کرب لیے ہوئے، اس دنیا کو خون کے ایسے چھینٹے دے گیا کہ جن چھینٹوں نے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی کے بارے میں اقبال نے شاید کہا تھا کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ وہ اتنا مقدس خون تھا جو کربلا کی زمین پر بہایا گیا کہ جس خون نے اسلام کی مردہ رگوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ عاشور کی شام ایک ایسی شام تھی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوقار ساتھی موت کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور واقعاً عاشور ایک ایسا دن تھا کہ جس میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ بس وہی زندہ رہے کہ جنہیں وقت آخر خیام سے ودا کرتے وقت امام علی مقام نے اپنی عقیلۃ القریش بہن جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے سپرد کیا تھا، اور فرمایا تھا استعدوا للبلاء، کہ بس بہن اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا، وہ تمہاری عزت و کرامت کی حفاظت کرے گا، تمہارے دشمن کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ پھر اسی شام عاشورہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ اسی شام عاشورہ نے دیکھا کہ آسمان پر ملائکہ میں کوہرام مچا، جنت کی حوروں میں کوہرام مچا، ارض و سما کے حیوانات تک روئے۔ حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت قیامت تک کے لیے انسان کے لیے باعث ندامت بن گئی، استبدادیت کو دفن کرنے کا ہنر سکھا گئی۔ ایک عاشورہ ہر دن کو عاشورہ بنا گیا، لیکن فقط اگر شہادت حسین علیہ السلام پر ہی قوم جفاکار اکتفا کر لیتی، بیعت کا انکار کرنے والی ہستی کو قتل کرنے پر ہی اکتفا کر لیتی، تو شاید تاریخ اتنی
غم گسار نہ ہوتی، اسلام کی تصویر اتنی تاریک نہ ہوتی، لیکن استبدادی قوتوں کو فقط اس ایک زبان سے دشمنی نہ تھی، وہ ہر اس زبان کے مخالف تھے کہ جو حق کی حمایت میں بولتی ہو، وہ ہر اس زبان کو خاموش کر دینے کے عادی تھے کہ جو باطل کے لیے فرما روائی پر بیعت نہ کرے، جو اپنے اوپر باطل کو مسلط کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ نہ دے۔ حسین ابن علی نے اسی لیے کربلائی پرچم اپنے بعد اپنی بہن زینب کے سپرد کیا۔ بس قتل حسین کے بعد میدان کربلا میں اندھیرا چھا گیا، تاریک آندھیاں چلیں، ہاں مگر ان تاریکیوں میں بھی ایک روشنی تھی، وہ روشنی خیام حسین کے جلنے کی روشنی تھی۔ اس سناٹے میں بھی ایک شور تھا، وہ امت مصطفیٰ کے ہاتھوں دختران مصطفیٰ کی چادروں کے لوٹنے کا شور تھا، اس میں ایک غوغا تھا، کذاب ہائے امت، کذاب ہائے امت کے ہاتھوں خانوادہ پیغمبر کے اسباب و مال کو لوٹنے کا شور و غوغا تھا۔ بس ایسا ہوا کہ تمام بیوییں ایک خیمے میں پناہ گزین ہوئیں۔ اس خیمے کو بھی جب آگ لگی تو اس وقت اسلام کی محافظہ زینب دوڑتی ہوئی امام وقت اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے بیٹا، وقت کے امام ہو، خیام کو آگ لگ چکی، ہمارے پردے لٹ چکے، حکم کیجئے کہ انہی خیام میں جل کے مر جائیں یا باہر جائیں۔ امام نے باہر جانے کا حکم دیا۔ زہرا کی زہرا بیٹی مصطفیٰ کی مصطفیٰ نواسی نے اپنے بالوں سے چہروں کا پردہ بنایا اور خیام سے باہر آ گئیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ خاتون بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے، دوڑ کے جاتی ہے لیکن آگ کی شدت برداشت نہیں ہوتی، واپس پلٹ آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر پلٹتی ہے۔ میں نے 30 منٹ بعد دیکھا کہ وہ خاتون اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نکلی تو کوئی مال و اسباب اس کے پاس نہ تھا، کوئی دنیا کا مال اٹھائے ہوئے نہ تھی، اپنے بیمار بھتیجے کو اپنے شانے سے لگائے ہوئے، اپنے وقت کے امام کو بچائے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ ریگزار کربلا میں بھیانک تاریکی چھا گئی، وہ تاریکی کہ جس میں انسانیت کھسک رہی تھی، وہ تاریکی کہ جس سے صبح کربلا نے نمود پکڑنی تھی۔ ریگزار کربلا پر ایک سکون کا منظر چھا گیا۔ آل رسول کے یتیم کربلا کی ریزگار پر بکھر گئے، رسول کی بیٹیاں ایک ٹیلے کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں۔ وقت چلتا رہا، کچھ رات گزری تو دونوں بہنوں نے یہ سوچا کہ دیکھتے ہیں خانوادہ رسول کے بچے کہاں کہاں پڑے ہیں۔ گئیں، کہیں کچھ بچے گھوڑے کی ٹاپوں سے شہید ہو چکے تھے، کہیں کوئی بچے زخمی حالت میں تھے، کہیں کوئی بچی اپنے بالوں سے منہ چھپائے ہوئے اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ غرض ان سب کو جمع کیا، ان کی گنتی کی، دیکھا کہ حسین کے دل کا سکون، سکینہ نظر نہیں آتی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اپنے باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ مقتل میں نہ گئی ہو۔ دونوں بہنیں مقتل کی طرف گئیں، دیکھا
تو امام حسین علیہ السلام کی سر بریدہ لاش، وہ لاش کہ جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکی تھی، وہ لاش کہ جس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو چکی تھیں، وہ لاش کہ جس کے جسم پر تیر و تلوار و تفنگ کے زخم سے کوئی جگہ خالی نہ تھی، اس لاش کے ریزہ ریزہ سینے پر ایک بچی لیٹی ہوئی ہے۔ جا کے اس بچی کو اٹھایا۔ یہ بچی اپنے باپ کی لاش پہ گئی، اپنے درد لے کر گئی، اپنے کرب لے کر گئی، اپنا غم لے کر گئی، لیکن پلٹی تو حسین کا پیغام لے کر آئی، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک پیغام لے کر آئی۔ آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے باپ کے سینے پر تھی تو میرے باپ کی کٹی ہوئی گردن سے یہ آواز آئی، یہ پیغام تھا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، یا شیعتی ما ان شربتم الماء فاذکرونی، کہ اے میری اطاعت کرنے والو، جب کبھی بھی پانی پینا مجھے یاد کرنا۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ زندگی کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ جب بھی پانی پینا، پانی زندگی ہے، خدا نے پانی سے ہر شے کو خلق کیا، یعنی جب تک تم زندہ ہو، تمہارے سانس کی ڈوری چل رہی ہے، تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو، مجھے یاد رکھنا۔ اور سمعتم بشہید او غریب فاندبونی، کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ کوئی مسافر کہیں مارا گیا تو مجھ پہ آنسو بہانا، مجھ پہ ندبہ کرنا۔ ندبہ بآواز بلند رونے کو کہتے ہیں۔ یا لیتکم فی یوم عاشوراء تنظرونی، اے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے۔ کیف تسقی طفل فابوا یرحمونی، کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور قوم اشقیا کس طریقے سے ظلم کر رہی تھی۔ اس پیغام کی امین تھی سکینہ، پیغام لے کر آئیں۔ رات گزرتی گئی، جو ہی نصف رات ڈھلی، وہ زینب جب عباس کا روپ دھارے محافظ تھی، کسی نے خوب کہا تھا کہ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ علی کی علی بیٹی نے جب دیکھا کہ نصف رات ڈھل چکی، اب اطاعت پروردگار کا وقت ہے، علی کی بیٹی نے ریگزار کربلا کو مصلی بنایا اور نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سردیوں کے گرم ماحول میں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن لگی ہوئی مساجد میں، قالین بچھے ہوئے فرشوں پر، پرسکون ماحول میں نماز پڑھنا اور ہے، لیکن جہاں کہیں حسین کا لاشا پڑا ہو، کہیں اکبر کا لاشا پڑا ہو، کہیں اون و محمد ہوں، کہیں قاسم ہوں، کہیں اصغر کا چھوٹا سا لاشا پڑا ہو، ہر طرف بکھرے ہوئے لاشوں میں اس مقتل گاہ کو مصلی بنا کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اللہ اکبر، بس اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کردار زینبی ہے، یہ پیام عاشوراء ہے۔ بس یہ رات بھی گزری۔ اس رات میں کاروان امام مظلوم کے باقی ماندہ خواتین و بچے، کسی کے بارے میں دشمن نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ان کی نماز قضا ہوئی ہو،
بس نماز مکمل ہوئی، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ یہ صبح بھی صبح عاشور سے کم نہ تھی۔ 11 محرم میں بھی خانوادہ عصمت کے لیے ہر لمحے ایک سے ایک نئی مصیبت آتی۔ کیا یہ مصیبت کم تھی کہ قبل الظہر عمر بن سعد نے اپنے تمام مقتولوں کے لاشیں جمع کیے، ان پہ نماز پڑھی اور انہیں دفن کر دیا۔ لیکن اگر کوئی لاش بغیر دفن کے رہ گئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی لاش تھی، وہ علی و بطول کے فرزند کی لاش تھی، ان کے بیٹوں کی لاشیں تھیں، ان کے دوستوں کی لاشیں تھیں۔ امت کے جفاکاروں نے رسول کے خانوادے کی کسی لاش کو دفن نہیں کیا، اور بعد الظہر آل محمد کے قیدیوں کو کوفہ لے جانے کا پروگرام بنایا گیا۔ بغیر پالان کے اونٹوں پر مخدرات عصمت کو سوار کیا گیا اور ان تمام اونٹوں کی مہار امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کی، اور اس کارواں کو گزارا گیا مقتل سے کہ جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ جو ہی جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں دیکھیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا رنگ زرد ہو گیا، موت کا سکوت امام کے وجود پر طاری ہوا۔ وہ محافظہ زینب جو پشت محمل پر دیکھ رہی تھی کہ اب میرے بیٹے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، نفسیاتی طور پر لازمی تھا کہ اس منظر کو بدلا جائے، امام علیہ السلام کی توجہ ان لاشوں سے ہٹائی جائے۔ بس محافظہ اسلام زینب نے اپنے آپ کو پشت اونٹ سے گرا دیا۔ جو ہی گری ہیں تو امام کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی، لیکن سامنے امام حسین علیہ السلام کی لاش پڑی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی لاش کی طرف آتی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ انت الحسین، اے سربریدہ لاش، اے زخموں سے چور لاش، کیا تو ہی حسین ہے؟ انت ابن محمد المصطفیٰ، کیا محمد مصطفیٰ کا بیٹا تو ہے؟ بس وہیں سے رخ کرتی ہیں مدینہ کی طرف اور اپنے نانا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ صلی علیک ملیک السما یا جدہ، اے میرے جد، اے میرے نانا، آپ پر تو آسمان کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ حاذ الحسین، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء، اپنے خون میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، اس کی ہڈیاں اپنے مقام پر نہیں، اس پر ریگزار کربلا کی خاک چادر ڈالے ہوئے ہے، وبناتک صبایا۔ اے رسول، اے ہمارے نانا، اے ہمارے جد، آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ آپ اپنے نانا سے مخاطب ہیں، لیکن ایک لمحہ آیا کہ لاش حسین کے پاس ٹھہری زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی لاش پہ گرایا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور اپنے سینے تک بلند کیا اور فرمایا کہ اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، کہ اللہ اپنی اس راہ میں ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ یہ وہ جذبہ الہی تھا، یہ وہ جذبہ تحفظ دین تھا کہ جس نے زینب علیا کو یہ حوصلہ عطا کیا کہ اپنے حسین جیسے بھائی کی لاش کو اٹھائے اور قیامت تک تاریخ کی پیشانی پہ ایک لفظ لکھ دے کہ اگر حسینی ہو تو اسلام کے محافظ بنو، اگر مسلمان ہو تو حسینی بنو۔
تمہارا مسلمان ہونا اس بات کی گواہی طلب کرتا ہے کہ تم حسینیت کی حفاظت کرو، اور تمہاری حسینی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم مسلمان بنو، اسلام کے محافظ بنو۔ پس اسلام اور حسین الگ الگ نہیں ہیں۔ 11 محرم کو اپنے کردار سے یہ کلمہ ریگزار کربلا پر لکھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہا اسیران آل محمد کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ کارواں چلا گیا، لیکن کربلا میں ایسے نقش پا چھوڑ گیا کہ جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج کے دور کے انسان کو بھی بلا رہے ہیں کہ آؤ، یہ راہ کربلا ہے، آؤ اسلام کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو ان راہوں پر چلو۔ رب کریم ہمیں دین اسلام کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔